برابر نہیں علی کے سوا، زبور خالق اکبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا، گواہ ہے شب ہجرت رسول کا بستر، گواہ ہے شب ہجرت رسول کا بستر، کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا، کوئی نبی کے حسن حسین سے پہلے جہان میں کوئی، حسن حسین سے پہلے جہان میں کوئی، سوارے دوش پیمبر نہیں علی کے سوا، سوارے دوش پیمبر نہیں علی کے سوا، بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے شہر علوم، بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے شہر علوم، وہ شہر جس میں کوئی در نہیں علی کے سوا، وہ شہر جس میں کوئی در نہیں علی کے سوا، جہاں میں گونج رہی ہے صدا سلونی کی، جہاں میں گونج رہی ہے صدا سلونی کی، کوئی بھی صاحب ممبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی صاحب ممبر نہیں علی کے سوا، نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے، نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے، کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا، کوئی بھی اتنا علی سے دور جو ہوگا رہے گا وہ پیاسا، علی سے دور رہے گا جو، علی سے دور جو ہوگا رہے گا وہ پیاسا، کوئی بھی ساتھ
کوئی بھی ساقیے کوثر نہیں علی کے سوا، علی کے سامنے کیا ہیں یہ نسبتی رشتے، علی کے سامنے کیا ہیں یہ نسبتی رشتے، کوئی بھی نفس پیمبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی نفس پیمبر نہیں علی کے سوا۔ مقطع پیش ہے۔ علی کا ذکر شباہت ہے آبرو میری، علی کا ذکر شباہت ہے آبرو میری، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا۔ سرور کوئی بھی نفس پیمبر نہیں علی کے سوا۔ جناب شباہت حسین صاحب انتہائی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں قبلہ مولانا سے پہلے گزارش کروں گا جناب بابر علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولا کی خدمت نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ فطرانے کی رقم کے بارے میں نے مولانا سے پوچھا ہے، $8-9 کے درمیان ہے، اگر آپ $10 نکال دیں تو بہتر رہے گا۔ اس سال فطرانے کی رقم $8-9 کے درمیان، چاہو زیادہ استعمال کریں تو $10 بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کسی وجہ سے صدقہ نکال سکتے ہیں۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ، اور مجلس کے بعد تابوت امیر المومنین بھی برآمد ہوگا۔ آج مجلس کے بعد تابوت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام برآمد ہوگا۔ درود محمد علیہ امید نہیں اس کا سلام پیش کر رہا ہوں، فضائل بھی مولا کے ہیں ساتھ، سو اس کا درود محمد ہے تخت پر جلوس جناب امیر کا، ڈنکا ہے اب جہاں میں نبی کے وزیر کا، ہے تخت پر جلوس جناب امیر کا، ڈنکا ہے اب جہاں میں نبی کے وزیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ محمد علیہ کیا پوچھتے ہو نام میرے دستگیر کا،
نبی کا ہاتھ خدائے قدیر کا بازو نبی کا ہاتھ خدائے قدیر کا پیاسا ہوں ساقیا میں کوثر کا خم کی خیر پیاسا ہوں ساقیا میں کوثر کا خم کی خیر بھر دے خدا کی راہ میں کاسا فقیر کا بھر دے محمد وآل محمد صلی اللہ پل میں پلے سرات سے گزریں گے مومنی پل میں پلے سرات سے گزریں گے مومنی جس وقت نام لیں گے جناب امیر کا نعرے حیدری دیکھیے بڑا خوبصورت شعر ہے اسنا اشر کے در کا گدا ہوں پتا یہ ہے اسنا اشر کے در کا پتا گدا ہوں پتا یہ ہے بارادری میں رہتا ہے بستر فقیر بارادری میں رہتا ہے بستر فقیر کا پہنچا جہاں جہاں میں نظر کی جدھر جدھر تھا ہر جگہ ظہور جناب امیر کا پہنچا جہاں جہاں میں نظر کی جدھر جدھر تھا ہر جگہ ظہور جناب امیر کا کعبہ میں دوش پا کے نبی پر رکھے قدم اے چرخ دیکھ آج میرے دستگیر کا ایک سلام میں نے پڑھنا تھا اس لیے پورے شعر پڑھا ہوں درود محمد کعبہ میں دوش پا کے نبی پر رہے قدم اے چرخ دیکھ آج میرے دستگیر کا اس زور سے لگائی تھی قاتل ضرب تیز شک ہو گیا تھا فرق جناب امیر کا تھرا رہے تھے مسجد
رسول کے ماہ منیر کا پرخون تھا رخ رسول کے ماہ منیر کا سر پیٹتے تھے گرد نمازی کھڑے ہوئے زخمی پڑا تھا شیر خدائے قدیر کا آئی ماہ سیام کی 21ویں جو رات آئی ماہ سیام کی 21ویں جو رات بے جان ہوا امام صغیر و کبیر کا ڈنکا ہے اب جہاں میں نبی کے وزیر کا درود محمد اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام و مسلمین جناب رفیق نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء صالح بلانا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابه المنتجبين والعاقبة المتقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى أرفع اسمه في القرآن المجيد والفرقان
الفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. صلوات موجود حاضرین، ہندوستان پاکستان میں جس سیڑھی تک جاتے ہیں اس سیڑھی تک ممبر پر آ گئے، کیونکہ ایک سیڑھی جو میں نے چھوڑی ہے یہ مت سمجھیے گا کہ کسی کے چھوڑنے سے میں نے سیڑھی کو چھوڑی ہے، بلکہ ایران عراق میں طریقہ یہ ہے کہ سب سے اونچی والی سیڑھی پہ بیٹھتے ہیں، اور کیونکہ پالکی مار کے بیٹھتے ہیں اور چائے وغیرہ کا انتظام کر کے بیٹھتے ہیں، زیادہ آرام سے بیٹھتے ہیں، اور اگر ہم آرام سے بیٹھ گئے تو آپ تکلیف میں آ جائیں گے، تو لہٰذا ہم ہی تکلیف سے بیٹھ گئے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تاریخ میں نہ ڈھونڈیے گا کہ فلاں صاحب ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے تھے اور دوسرے جو ہیں 2 چھوڑ کے بیٹھے اور تیسرے جو ہیں 3 چھوڑ کے بیٹھے۔ میں اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں تو وہیں بیٹھا ہوں کہ جہاں ہمارے آبا اجداد بیٹھا کرتے تھے۔ صلوات بیٹھے محمد الحمدللہ، اسی مولا کے راستے میں آپ حضرات جو ہیں کامیاب ہوئے، اور بہت بڑا اجر ہے اللہ کے گھر بنانے کا اور مولا کے گھر بنانے کا۔ اس میں ہم آپ جو ہے کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے، ادراک بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا۔ جو لوگ جنہوں نے اس میں محنت کی ہے، اور انشاءاللہ ان کا تو اب یعنی اردو زبان میں کہا جائے کہ کھاتا کھل گیا ہے، اور جو کہ نہ بند ہونے والا کھاتا جو چلتا رہے گا سلسلہ میں۔ انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا، آتا رہوں گا اپنی خدمت میں۔ مجھے علم ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی زحمتوں سے اور کتنے اس سے خلوص سے اس چیز کو بنایا ہے، اور یاد رکھیے خلوص میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اخلاص میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے جو مخلصین ان کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں، اور جب خدا ساتھ میں آ جائے تو پھر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو ترقی سے اور کامیابی سے روک سکے۔ ایک صلوات ہو جائے۔ دوسری اچھی چیز جو پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھڑی سائڈ میں لگائی، سامنے نہیں لگائی۔ اگر میں نے نظر پڑ رہی ہے سامنے خواتین کی طرف ہے، لیکن وہ خواتین سے متعلق ہے، تو اب مجھ سے نہ کہیے گا کہ کتنی دیر پڑا آپ نے، کہ دہنے بائیں دیکھنے کا میں عادی نہیں ہوں، وہاں لگی ہے گھڑی، میں سیدھا دیکھتا ہوں اپنے سننے والوں کو۔ ایک صلوات ہو جائے محمد۔ دار جعفریہ میں جو مجالس ہو رہی تھیں پچھلے دنوں سے، اس میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو اپنا عنوان قرار دیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ شباب صاحب ہمارے برابر ہیں اس کے اندر۔ تو آج میں ایک قدم آگے بڑھا ہوں، اور اس کی دوسری آیت جو ہے اس کے بعد کی الرحمن الرحیم، اس کو اپنا عنوان قرار دیا ہے، اور میں اس مجلس جو شہادت مولا متقیان ہے، اس آیت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا، 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھا ہوگا۔ یہ رحمان جو ہے وہ بھی رحمت کے مادے سے ہے، روٹ سے، اور رحیم جو ہے وہ بھی رحمت کے روٹ سے ہے۔ تو جب دونوں کے معنی ایک ہیں تو پھر کیوں؟ تو اگر معنی ایک ہوتے تو کبھی خداوند عالم جو ہے وہ اس کو دہراتا نہیں ہے۔ رحمت جو ہے وہ عام ہے، اور رحیمیت جو ہے وہ خاص ہے آپ کے لیے۔ اس لیے اگر اللہ جو ہے، اگر اللہ صرف رحمان ہوتا، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی کریشن ہے اس کی، ان سب پر رحم ہے، تو یہ بڑا ظلم ہو جاتا۔ ان پر بھی رحم ہوتا، ہم پر بھی رحم ہوتا، ان پر بھی رحم ہوتا، آپ پر بھی رحم ہوتا، تو یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ وہ ہیں جو باغی ہیں، آپ وہ ہیں جو مطیع ہیں،
تو یہ کون سی بات ہوئی؟ ان پر بھی رحمت ہوگی اور آپ پر بھی رحمت ہوگی. تو وہ خداوند عالم جو عادل ہے کیسے کہہ سکتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. رحمان سب کے لیے ہوں، رحیم جو ہے صرف تمہارے لیے ہوں. اے صلوات بر محمد و تو الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. دیکھیے اس ادارے میں ظاہر آپ نے سب کے لیے کھولا ہے. اس کا فائدہ جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ کا مسلمان ہے اس کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر مسلمان نہیں بھی یہ سمجھنا چاہتا ہے اسلام کو، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. تو اگر اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں اس ادارے کے کہ جس کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے، جس کی کوئی ممبرشپ اس میں نہیں ہے، وہ ایک آدھ دن کے لیے آ جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی کھلے میں ہے کہ جس کے بہت کنٹریبیوشنس ہیں، جن کی بڑی شراکت ہے اس کے اندر، جن نے بڑے خلوص سے کام کیا ہے، تو دونوں کے لیے پریولیجز ایک تو نہیں ہونا چاہیے، توجہ کا تعلیم ہو. تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کا ادارہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جو کبھی کبھی آ جائیں گے مینار کو دیکھ کے، علم کو دیکھ کے، ان کے لیے رحمان ہے، دروازے کھول دیے جائیں گے. لیکن جنہوں نے اس ادارے کو کھڑا کیا ہے ان کے لیے رحیم مخصوص اس کی طرف سے پریولیجز ملیں گے ان کو. ایک صلوات بر محمد. مگر اللہ کی کتاب جس کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی یہ ٹیمپر نہیں کی جا سکی. اور دوسری کتابوں کو وہ بھی اللہ ہی کی کتاب تھی. توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی ہے، اسکرپچر صحف ابراہیم اور دوسرا صحف بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے. لیکن دوسری کتابوں کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی ہم حفاظت کریں گے. قرآن کے لیے کہا ہے کہ ہمیں نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو پالنے والے، توریت بھی تیری ہی کتاب تھی، انجیل بھی تیری ہی کتاب تھی، زبور بھی تیری ہی کتاب تھی، اور قرآن بھی تیری کتاب ہے. تو یہ سوتیلا برتاؤ کیوں ہے؟ یہ سوتیلا پن کیوں کہ صرف قرآن کو بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اور دوسری کتابوں کو نہیں کیا؟ اگر کیا ہوتا تو آج کیوں اس حالت میں ہوتی کہ کتاب ہی نہیں رہی وہ اللہ کی، بدل دی گئی، تحریف ہو گئی اس کے اندر. تو میری منزل ابھی آگے ہے. میں صرف ایک چیز کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں، اللہ نے ان کو نہیں بچایا. قرآن بھی اللہ کی کتاب، اس کو بچا لیا. ایک سنت الہیہ تو معلوم ہوئی کہ خدا ہمیشہ آخر کو بچا لیتا ہے، چاہے وہ کتاب ہو چاہے صاحب کتاب ہو. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کتاب آخر ہوگی تو خدا اسے بچائے گا، اگر ہادی اس کا آخر ہوگا تو خدا اسے بچائے گا. آخر کتاب نہ رہی جب بھی میسج جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا، کھو جائے گا. اور اگر آخری ہادی نہ رہا جب بھی لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ایک صلوات بر محمد. اب ایک بات کی وضاحت کر دوں گا. آپ کہیں گے آخری جو نبی تھے وہ تو پیغمبر اکرم تھے، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا آخری ہادی، آخری معصوم. دیکھیے نسل ابراہیم سے اور اسماعیل سے ہمارے رسول ہیں، وہ آخری نبی ضرور ہیں، آخری معصوم نہیں ہیں. اور فرمایا آپ نے آخری نبی ضرور ہیں، آخری محمد نہیں ہیں، بلکہ آخری معصوم جو ہے اس نسل ابراہیم و اسماعیل میں جو ہے وہ ہمارے آپ کا 12واں امام محمد حسن عسکری علیہ السلام. صلوات تو خدا کی ایک سنت یہ معلوم ہوئی
کہ وہ آخر کو اس لیے بچا لیتا ہے تاکہ اس کا پیغام جو ہے وہ نہ کھو جائے. کتاب ہوگی اس کو ہی بچائے گا، جو ہادی ہوگا اس کو ہی بچائے گا. اسی کتاب میں سورہ فاتحہ ہے، آپ کی جانی پہچانی آیت کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں جو ہیں وہ اس اللہ کی ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. عالموں کا نہیں، صرف عالموں کا، ورنہ پھر آپ رہ جائیں گے. جہاں جہاں تک آپ معلوم کر سکے ہیں اور جہاں جہاں تک معلوم کریں گے ابھی آپ، ان سب کو پالنے والا ہے. اور وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم خود اللہ کے نام تجویز نہ کرو، اس لیے خدا خود اپنے نام رکھے گا. اور پھر اگر میں آپ سے بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا، خدا ہی کی وہ ہستی ہے جو کسی نام کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں کہ یاہو، اب میں نے جگہ کہا تھا یاہو سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ yahoo.com، اے وہ یاہو، اے وہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا دوسرا. تو خدا ہی کی وہ شخصیت ہستی ہے جو کسی نام کا محتاج نہیں ہے. بس جس کو آپ پکاریں گے خلوص سے وہ آپ کا معبود ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا کوئی. تو اس کے لیے نہیں، لیکن ہاں ہم لوگوں کے پہچاننے کے لیے، ہم لوگوں کے عمل کرنے کے لیے اس نے کچھ نام اپنے بتا دیے ہیں، لیکن ہم سے منع کیا ہے کہ تم کوشش نہ کرنا ہمارے نام رکھنے کے، اس لیے تم صحیح عظمت سے واقف نہیں ہو خدا کی، تمہیں صحیح معرفت نہیں ہے خدا کی. ارے تم اپنے بچوں کے نام صحیح نہیں رکھ پاتے. جی نام رکھا محمد فاضل، اول نمبر کا جاہل نکل گیا. جی فاضل رکھا تھا، فاضل ہی نکل گیا، فضول. تو تمہاری نگاہ غیب پر نہیں ہے، تمہاری نگاہ مستقبل پر نہیں ہے، تم فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے، تم عظمت کو صحیح نہیں سمجھ سکتے. ہم مومنین جو ہمارے ہیں اس معاملے میں جب نام رکھ لیتے ہیں تو پھر مولانا کو کال کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی اجازت سے اپنی بیٹی کا نام ہم نے تحریم رکھا ہے. ہم نے کہا ہم تو اجازت دے ہی نہیں سکتے آپ کو. ہم تو کیوں مولانا، یہ تو قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن میں تو ابلیس بھی ہے. سورہ تحریم کو انہیں نام تحریم رکھ لیا. تحریم کہتے ہیں حرام کرنے کو. تو ان کا آپ کی اجازت سے رکھا. ہم نے کہا میں تو اجازت دے ہی نہیں سکتا آپ کو اس بات کی. اس لیے کہ تحریم کیسے رکھیں گے آپ. تو اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی نام اچھا ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا، شہر نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو ایک ادارے کے ایک بہن تھی جو اراکین ادارے میں سے تھی، تو کوئی کام تھا، ان کو کال کیا ہم نے. تو وہاں سے میسج جو مشین ہے وہ چلی کہ دس از فیٹ، اپنا میسج چھوڑ دیجیے. تو وہ نام کتنا مبارک تھا، فاطمہ. اس کو انہوں نے شارٹ کیا. اور اتفاق سے دیکھنے میں ایک دم تھن اور سلم تھی. پھوکیے جیسے آپ کہتے نہیں محاورت ہے پھوکو توڑ جائے، لیکن ریکارڈنگ آتی تھی دس از فیٹ. تو کبھی بھی نام اچھے ہوتے ہیں لوگ خود بگاڑ دیتے ہیں، کبھی بگڑے ہوئے نام رکھے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں خدا کیسے بھروسہ کر لے کہ تو ہمارے نام رکھ لو. تو کہا تم نام نہ رکھنا، ہم اپنے نام خود تجویز کریں گے، تمہیں بتا دیں گے. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمارے نام رکھو. تم جو ہو معرفت نہیں رکھتے، تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو. تم کو جو معرفت چاہیے ہوتی ہے تو تم ہم کو پہچاننا چاہتے ہو. تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے یہ سارے جو اسماء حسنہ ہیں، للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها،
تم جو خدا کو پکارو، اگر پکارنا چاہتے ہو نام لے کے تو اللہ کے نام بڑے حسین ہیں، تم انہی ناموں سے خدا کو پکارو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ انسان کو معرفت نہیں تھی، اسی لیے دیکھیں پھر انسان نے کیا کیا، نہ نام کو سمجھ سکا نہ شخصیت کو سمجھ سکا، انسان نے مجسمے بنانا شروع کیا، آئیڈلز بنانا شروع کیا، اور کیسے بھیانک مجسمے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لوگوں کے دل دکھیں گے جو بناتے ہیں بیچارے۔ کسی کی زبان باہر ہے تو کسی کی سونڈ نکلی ہوئی، جی اب کیا کروں گے کہ آگے؟ تو خدا نے کہا کہ ہم کو پہچاننا ہے تو ان سے پہچانو، مجسمے نہ بناؤ، تصویریں نہ بناؤ۔ ہم نے اپنے کچھ مظہر پیدا کر دیے ہیں، ہم اپنے کو ان کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں کائنات کے اوپر۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور وہ معمولی لوگ نہیں ہیں جی، جب ان کے لب ہلتے ہیں تو ندا ادھر سے چلتی ہے، لب یہ ہلاتے ہیں، کہتا وہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں بولتا مگر اس کی مرضی کے بغیر۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے خدا کو پہچانو، کہ جو کبھی نفس اللہ ہیں، کبھی عین اللہ ہیں، کبھی لسان اللہ ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ علی نے کعبے میں پیدا ہو کے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا کہ کہیں دھوکہ کھا کے خدا نہ کہہ بیٹھنا ہمیں، تو لہذا عملاً پریکٹیکلی دکھا دیا، دیکھو جس کا سجدہ ہم کر رہے ہیں اسی کا سجدہ تمہیں بھی کرنا ہے، ہم تو بندے خدا ہیں، خدا تھوڑی ہیں۔ تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بننے والے ایسے ہوں گے تو بنانے والا کیسا ہوگا، جب مظہر ایسے ہوں گے تو وہ خود کیسا ہوگا۔ جی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہے، اور نماز جو وہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سارا واقعہ نہیں پڑھنا، رسول کا سر ہے زانوں پر، اور اس کے بعد جو ہے یہ رد الشمس کا جو آپ سنتے ہیں، سورج پلٹایا گیا، لیکن کیسے پلٹا؟ شاید میرے بچوں کو بہت سو کو یہ بات نہ پتا ہو، جو ٹیک لگائے دیوار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر چبھی 50-60 سال ہیں ان کے لیے ٹیک لگانے کے لیے دیوار سے بیٹھنے، لیکن بہرحال چلیے کوئی بات نہیں۔ کہ علی نے جب سورج کو پلٹایا تھا تو کیسے پلٹایا تھا؟ عزیزان محترم، آپ کو تعجب ہوگا، جو علی نے سورج کو پلٹایا تھا وہ سورج کو اشارہ نہیں کیا تھا بلکہ زمین پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھیے سورج نہیں ڈوبتا ہے، ڈوبتے آپ ہیں، کہتے ہیں سورج ڈوبتا ہے، زمین حرکت میں ہے، یہ ارتھ جو ہے نا یہ حرکت میں ہے، سورج تو وہیں پر ہے، نیوکلیس ہے، وہ تو وہیں پر ہے۔ تو سورج کو جو پلٹایا تھا وہ زمین پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ حضور میں تعجب کی کیا بات ہے، اگر باپ بیٹے کو پلٹا دے، ابو ترابی تو تھے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا کو تعجب ہوتا ہے، بھئی تعجب کی کیا بات ہے، باپ اولاد سے کہہ رہا ہے، تو آپ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ باپ نے حکم کیوں نہ کر دیا، ہاتھ کیوں رکھا؟ جی ہاں، علی کو ضرورت نہیں تھی ہاتھ رکھنے کی، اگر علی صرف حکم کرتے، جب بھی یہ زمین جو ہے یہ ریورس موشن میں چلی جاتی، لیکن آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز موشن میں ہو اس کو ریورس میں لے جاؤ تو پھر جھٹکا لگتا ہے۔ علی نے ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ تمہاری زندگی زمین کے اوپر سموتھ ہو جائے، جھٹکا نہ لگے تو۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور
یہ بات کہی جاتی ہے علی نے پلٹایا، اصل میں علی نے نہیں پلٹایا، علی کے رب نے پلٹایا۔ اس کے ثبوت یہ ہے کہ علی نے اس وقت جو ہے نماز پڑھ کے بتا دیا اور رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ پالنے والے اگر تیری اطاعت میں ہو تو سورج پلٹا دے۔ یعنی رسول نے بتا دیا کہ دنیا والوں جس کا نظام ہے وہی بدل رہا ہے اور کوئی نہیں بدل رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ان کی عبادتیں اور ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عبادتیں اور ہیں۔ ان کی نماز اور ہے، ہماری نمازیں اور ہیں۔ ان کی تو نماز وہ ہے کہ ان کی ایک ضربت جو ہے وہ دونوں جہاں کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ یہ رسول اللہ کی مسلم حدیث ہے، ضربت علی فی الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ لیکن دو طرح کی حدیثیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ علی جب جا رہے ہیں خندق کی طرف تو ایک شرف لے کے جا رہے ہیں، جب پلٹ کر آ رہے ہیں ایک شرف لے کے پلٹ کر آ رہے ہیں۔ جب علی جا رہے تھے تو حضور نے کیا کہا؟ بڑا ذل ایمان کلو الی کفر کلو۔ یہ کل ایمان جو ہے یہ جا رہا ہے کل کفر کی طرف۔ ایک نیا نام دیا رسول نے علی کو، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا گیا۔ اور جب پلٹ کر آ رہے ہیں تو ضربت علی فی الخندق، علی کی ضربت جو ہے اس دن یوم خندق جو ہے وہ دونوں جہاں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دو طرح کی حدیثیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں دنیا میں کامیابی جو ہے یا ایمان کے سبب ہوتی ہے یا عمل کے سبب ہوتی ہے۔ اگر کامیابی تم ایمان کی سمجھتے ہو تو کل ایمان جا رہا ہے، اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوگی کل کفر کے مقابلے پر؟ اگر معیار تم عمل کو دیتے ہو کہ عمل ہے معیار کامیابی کا، تو اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوگی کہ ایک ضربت جو ہے دونوں جگہ کی عبادتوں سے بہتر ہو جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضور بات آ گئی جنگ خندق کی، میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک آپ کو ایک کل میں نے صفین کا ایک لمحہ دکھایا تھا ادارہ جعفریہ میں لوگوں کو، آج خندق کا آپ کو دکھاؤں۔ یہ بڑی ڈیسائیسو جنگ تھی، یہ خندق کی جنگ تھی، جس میں ایسا لقب ملا ہے، میں بھی عرض کروں گا آپ کو آگے کہ ایسا کبھی بھی نہیں سنا گیا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور پوچھ رہے تھے وہ عمرو بن عبد ود 1000 پر بھاری کہ کون ہے جو، اور اس سے پہلے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کو یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کبھی پوری تاریخ میں 23 سالہ زندگی میں یا اس سے پہلے 40 سال جب سے کبھی نہیں دیکھا۔ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ یہ زبان عصمت پہ آیا ہے یہ، ورنہ میں ممبر سے نہیں کہتا۔ اتنا تھا یہ۔ پہلے مختصر جو بات عرض کرنا ہے کہ مسئلہ اتنا سیویئر تھا کہ رسول اللہ بہت سنجیدہ پوچھ رہے تھے کہ کون جائے گا اس کے اوپر، اور تاریخ نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ذرا سا صحیح ہل گیا اور رسول نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں جانے پر تیار ہے کہ بھیج نہ دیں گے۔ وہ بچے کھیلتے نہیں، اسٹیچو بول دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تھے کہ کہیں رسول اللہ نے کہیں یہ نہ اگر ذرا سا اٹھا کے بھی دیکھا کہ کیا حضور ارشاد فرما رہے ہیں، کہیں یہ نہ سوچ لیا کہ ہاں جانے پہ تیار ہو کہ تم ہی جاؤ گے۔ تو لہٰذا اب ایک تصور جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، روایت حدیث نہیں ہے، ہر چیز روایت حدیث سے نہیں سمجھی جاتی ہے، ایک تصور ہے، امیجنیشن ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے جس کے مقابلے پہ جائے گا؟ جو جائے گا وہی میرا وزیر بنے گا، وہی میرا نائب بنے گا، وہی میرا خلیفہ بنے گا۔ تو کم سے کم اتنا تو سوچ لیتے زندہ بچے گا جبھی تو بنے گا۔ بھائی جب ادھر کا نمائندہ کہہ رہا ہے ہم گارنٹی لیتے ہیں بنے گا، اس کا مطلب زندہ واپس آئے گا، ورنہ بنے گا کیسے؟ لیکن کوئی نہیں اٹھتا۔
ادھر سے حضور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، اسلام خطرے میں ہے، اسلام کی آبرو خطرے میں ہے، ادھر سے امر کہہ رہا ہے کہ آؤ، اگر قتل کرو تب بھی جنت میں جاؤ اور قتل ہو جاؤ جب بھی جنت میں جاؤ۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، وہ کہہ رہا آؤ۔ عزیزان محترم، کسی ویٹ کو موو کرنے کے لیے دو فورسز چاہیے ہوتے ہیں، ایک پش ایک پل۔ اگر کوئی بہت بھاری ہے، ویٹ نہیں ہٹ پا رہا تو ایک طرف سے دھکا دینا پڑے گا، دوسری طرف سے کھینچے گا۔ رسول ادھر سے پش کر رہے ہیں کہ جاؤ، جا کے اللہ نے جنت بنائی ہے، جا کے یہاں نہ رہے تو بہتر جگہ رہو گے جا کے۔ ادھر سے وہ پل کر رہا ہے کہ آؤ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا ہی تو عقیدہ ہے، ہم کو مارو گے تو غازی کہلاؤ گے، مرو گے تو شہید ہو گئے، کیوں نہیں اٹھتے آتے وہاں کو؟ تو ایک تصور ہے کہ خدا نے کہا ہوگا کہ بھائی جبریل یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے مسلمانوں کے لیے جنت بنائی، یہ کوثر، تسنیم، سلسبیل، یہ باغات، یہ ساری چیزیں، یہ تو کوئی آنے پر تیاری نہیں مسلمان۔ ایک مثال میں تو بات واضح ہو جائے گی، سینٹر بنا ہے آپ کا، الحمدللہ رمضان کا زمانہ ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دن سوچا، مثال ہے دیکھیے کہ مولانا نقوی مجلس پڑھنے آ رہے ہیں تو بہت عمدہ ٹائپ قلعہ بنوائی انہوں نے جناب، اور کہا آج یہ بٹیں گے مجلس کے اندر، آپ کو ضرورت نہیں بنوانے کی، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ سکے ایک مومن نے سوچا، مطلب شیعری صاحب نے سوچا، اب یہ بڑی سینی جناب لے کے آئی ہے، مجلس ہوئی، مسائل ہوئے، مجلس ختم ہوئی، اب یہ سینی لیے وہاں کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مومنین سے درخواست ہے کہ آگے تبرک لیں، آئیے تبرک لیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں مومنین سے درخواست ہے جائیے، شیرازی صاحب کھڑے تبرک دینے جائیے، نہ میری جاؤ پہ جاتے ہیں کوئی، نہ ان کی آؤ پہ آتے ہیں۔ وہ ادھر سے پکاریں کہ آئیے، ہم ادھر سے کہنے جائیے، کوئی اٹھتا ہی نہیں، کسی کو قلاقن چاہیے ہی نہیں۔ دو طرف سے باتیں ہو رہی نہیں، وہ بلا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جائیے، وہ کہتے ہیں آئیے، جاتے ہی نہیں کوئی وہاں پر۔ تو ایک بار شیرازی صاحب کو غصہ آ گیا کہ کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک بچہ کونے سے اٹھا، اس نے کہا ہمیں چاہیے۔ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا ہمیں چاہیے۔ تو شیرازی صاحب نے کہا غصے میں کہ جاؤ بیٹا سب لے جاؤ، جن کے لیے لائے تھے وہ تو آتے ہی نہیں بلانے پر، ہم تو چاہ رہے تھے سب کو بانٹ دیں، لیکن کوئی لینا ہی نہیں چاہتا ہے، تو سب تم لے جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اکیلے کیا کروں گا؟ شیرازی صاحب نے کہا اپنے برادروں کو، اپنے دوستوں کو، محبوں کو بانٹ دینا اس میں سے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سمجھے آپ کہ علی قسیم النار والجنہ کیوں کہلاتے ہیں؟ بھئی جن کے لیے جنت بنائی تھی مسلمانوں کے لیے خدا نے، کوئی لینے پہ تیار نہیں ہے، تو پھر خدا نے علی کو دے دی، ان کا میں کیا کروں گا؟ ان کا دوستوں کو بانٹ دینا اگر نہیں لیتے ہیں کوئی۔ اے صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، لیکن دوست ہونا شرط ہے، بٹیں گی قلعہ، لیکن دوست ہونا شرط ہے، ایسا دوست کہ جو دینا چاہ رہا ہے وہ اپنا دوست سمجھتا ہو، صرف ہم سمجھتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ ملے گی انشاءاللہ۔ تو حضور نے کہا کہ آج جو ہے برد الایمان کلو الى کفر کلو، یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کی طرف۔ خدا کی قسم مجھے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملا۔ دیکھیے ایسے ایسے سخت زمانے گزرے رسول کی زندگی میں، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، پتھر مارے گئے، اذیت مارے اتنی کی گئی، کانٹے بچھائے گئے، یہ سب کچھ کیا گیا۔ ابو لہب تو دکھے، ابو جہل تو دکھے، کل کفر نہیں دکھا وہاں پر۔ اتنی بڑی بڑی لوگوں نے سازشیں کی، اتنی بے ادبی کی رسول اللہ کی، سب کچھ کیا، رسول نے کبھی کل کفر نہیں کہا، اور اسی طریقے سے کبھی کل ایمان نہیں سنا اس سے پہلے۔
میرا پورا عقیدہ ہے، مجھے یقین ہے آپ کا بھی ہے کہ علی جو ہیں کل ایمان ہیں، لیکن یا رسول اللہ کل ایمان سب کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہو سکتا ہے حضور کہیں کہ دیکھو ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. کل کفر کے سامنے جو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کل ایمان ہوگا. ایک طرف کل ایمان ہوگا، دوسری طرف کل کفر ہوگا اس کے مقابلے پر جو آئے گا. تو کل ایمان جو ہے وہ ہم تمہیں بتائی دیتے ہیں، کل کفر تو پہچانتے جانا، جو اس کے مقابلے پر آتا جائے کل کفر بنتا جائے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. کل ایمان ہم بتائے دیتے ہیں اور تم ضد سے پہچان لینا، جس کا مقابلے پہ آ جائے تم پہچان لینا اسے. کل ایمان ہم تمہیں بتائے گا. تاریخ میں ہے، بس میں آگے دوسری منزل کی طرف بڑھتا ہوں کہ علی جب لوٹ رہے تھے، شام سے لوٹ رہے تھے، کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے کتنی مغرور چال چل رہے ہیں، کتنے غرور سے آ رہے ہیں. کیا جواب دیا ہے خدا کی قسم اللہ کے رسول نے؟ انہوں نے کہا کہ تم کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ جوانان جنت کے سبزے پہ کیسے چلتے ہیں تو علی کو دیکھ لو جیسے چلتا چلا آ رہا ہے. اے صلوات پر محمد و آل محمد. لیکن ارباب یادہ، ضربت مارنا اور ہے اور ضربت کھانا اور ہے. میں برابر مجالس میں ذکر کرتا رہا، دیکھیں جس جگہ ہم لوگ رہتے ہیں اس کی ایک اہمیت بھی ہے، اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے. ہم معصومین نے کہا ہے کہ ہمیشہ تبلیغ کی ٹیکنیک جو ہے وہ زمان و مکان کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے. دیکھیے علی نے کیا کہا بچوں کے لیے کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے ہم لوگ کو مخاطب کیا، بڑوں کو، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں ریز کیا ہے تم اپنے بچوں کو ویسے ہی ریز نہ کرنا. دیکھیے ویلیوز کی بات نہیں کر رہے ہیں، میتھڈالوجی کی بات کر رہے ہیں، طریقے کی ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں. یہ آج دنیا جو اتنا افتخار کرتی ہے کہ جنریشن گیپ علی اسی کو بتا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ دین واقعاً چاہتے ہیں، جیسا کہ معصومین نے ہم سے یہ توقع کی ہے، اور اس لیے معصوم نے کہا ہے کہ ہمارے شیعہ پورے گلوب میں پھیلیں گے، اور یہ پلان ہے، یہ آپ ایکسیڈنٹ نہ سمجھیے گا. آج آپ یہاں ورجینیا میں سینٹر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا اور رسول کا، رسول کا پلان ہے، جس پلان کے تحت آپ کو بھیجا گیا ہے ذمہ داری لے کے. اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. دیکھیے یہ ایکسکیوز جو ہے لیم ہے، اور یہ ایک دم وہ ہے کہ ہماری تعدادی کتنی ہے مائنارٹی میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میجارٹی میں کب رہے ہیں؟ ہمیں تاریخ دیکھ کے بتا دیجیے کون سا دور ایسا گزرا ہے جب آپ میجارٹی میں تھے. اور ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، شاید ابھی جلدی نہ سمجھ میں آئے، بعد میں سوچیے گا کہ کیا کہا تھا مولانا نے. دیکھیے ہم لوگ وہ لوگ ہیں جہاں گنتی نہیں ہوتی ہے بلکہ تولے جاتے ہیں. تو تعداد بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے، کردار میں وزن پیدا کیجیے. کیریکٹر کے اندر ویٹ پیدا کیجیے. تعداد ہماری نمبرز میں ہم کبھی بھی نہیں رہے زیادہ. آج ہی کی کیا بات ہے، امریکہ کی کیا بات ہے، کہیں زیادہ نہیں رہے. تو یہ ہے ہمیں وزن پیدا کرنا ہے اپنے کیریکٹر میں اور کردار کے اندر. تعداد کی کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھیے ہمیشہ اقوام کو جو عزت ملتی ہے وہ کوانٹٹی کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، کوالٹی کی وجہ سے ملتی ہے. پچھلی جو قومیں گزری ہیں بہت کم ایسی ہی تعداد میں زیادہ تھیں، اس لیے وہ بہت زیادہ محترم تھی. نہیں، کوالٹی کی وجہ سے عزت ملتی ہے اس دنیا کے اندر، اور الحمدللہ کوالٹی ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
بس یہ ہے ہمیں یہ آنا چاہیے کہ کس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اور کس جگہ رہ رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم روتے ہیں تعداد ہماری کم ہے، کہ آپ کی تعداد اتنی کم ہے جتنی شیعوں کی علی کے ساتھ تھی، کتنے سے گنے چنے تھے، لیکن عقیدے میں، کردار میں، کیریکٹر میں کتنا وزن رکھتے تھے۔ میں نے ادارے میں عرض کیا تھا کہ آپ قمبر کو قمبر نہ سمجھیے، مقداس کو مقداس نہ سمجھیے، آپ کمیل کو کمیل نہ سمجھیے۔ یہ جتنے بھی علی کے ڈسائبلز گزرے ہیں، شاگرد گزرے ہیں، یہ انڈیویجولز نہیں تھے، پوری قوم سے اپنے اندر ایک ہوئے، پوری آئیڈیالوجیز تھے، یہ ایک فرد نہیں تھے۔ تو آج ان کے چاہنے والوں کو جو ہے فرد بن کے نہیں دکھانا ہے، لیکن وہ ایک انسان پوری جماعت بن کے دکھائے اس دنیا میں، ورنہ اتنے کم نہیں ہیں ہم جتنے کہ علی کے ساتھ تھے۔ اور کیا عالم تھا میسم کے کنوکشن کا، جب حاکم نے کہا ہے کیا کہا ہے تیرے مولا نے، کہا میری زبان کٹی جائے گی فلاں کھجور کے پیڑ کے نیچے۔ حاکم غصہ گیا، ابھی تیرے مولا کے کہنے کو جھوٹ کرتا ہوں۔ بلایا جلاد کو، تلوار رکھائی گردن کے اوپر، اور پھر اس نے پوچھا میسم سے بتا اب موت کتنی دور ہے تجھ سے۔ میسم مسکرانے لگے، کہنے لگے کوسوں دور ہے۔ ان کا ننگی شمشیر رکھی گردن کے اوپر، ابھی حاکم کہے وہ پار ہے۔ تو وہ بڑے جسارت سے کہا کہ تو کیا ہے، تیرے جیسے ہزاروں آ جائیں تو بدل نہیں سکتے، ہوگا وہی جو میرے مولا نے کہا۔ یہ کنوکشن چاہیے خدا کی قسم۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ تو نہیں مل پائے گا، لیکن اس کوشش میں ہم بہت بہتر ہو جائیں گے۔ فضائل محترم، بس میں پڑھ چکا، جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مولا ضربت مارنا اور ہے اور ضربت کھانا اور ہے۔ آج خدا کی قسم اگر آتھینٹک ہمارے پاس ہسٹری نہ ہوتی تو دنیا یہ قبول نہیں کرتی کہ علی جیسے انسان کو کوئی مار سکتا ہے، جس کی ذات سے پوری کائنات کو فائدہ پہنچا ہو۔ یاد رکھیے، ایک لفظ کہہ کے جا رہا ہوں، علی اس ہسٹری کا نام ہے جو کبھی ریپیٹ نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہسٹری ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے، علی ایک ایسی ہسٹری ہے کہ وہ کبھی بھی دہرائی نہیں جائے گی۔ تو اگر ہمارے پاس وثوق کے ساتھ روایات نہ ہوتی تو کوئی دنیا کا انسان نہیں مانتا کہ علی جس نے پوری زندگی جو ہے اپنی دوسروں کے لیے گزار دی، کیا اس کو بھی کوئی مار سکتا ہے؟ کیا اس کو بھی کوئی قتل کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ علی نے قتل کر کے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، قتل ہو کے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو علی نے بتایا ان لوگوں سے، تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا، ارے تلوار سے جب قتل ہوتا تھا کوئی تو میں گھنٹوں بیٹھ کے روتا تھا، اس شخص نے اپنی زندگی کو کیوں ضائع کیا ہے۔ لیکن ہاں، کامیابی میرے نزدیک وہ ہے، کامیابی اسلام کے نزدیک وہ ہے جب اپنی جان تم ایک مقصد کے لیے دے دو اور شہید ہو جاؤ، جب کامیابی ہے۔ اسی لیے علی نے کہا فزت رب الکعبہ، جب تلوار لگی علی کے سر مبارک پر، جب یہ کہا کہ رب کے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے ابھی پوری دلیل نہیں آئی، ابھی صرف یہ کلیم تھا کہ علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی دیکھیے دلیل آتی ہے، تلوار مارنے کے بعد جب پکڑ کے لایا گیا اپنے ملزم تو علی نے سند لی اس سے کہ جس نے تلوار ماری تھی، پوچھا یہ بتاؤ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ دیکھا آپ نے، علی نے دلیل لی ہے اس سے اپنی کامیابی کی۔ ابھی تو صرف دعویٰ تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اپنے ملزم سے پوچھا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے کسی کا حق ضائع کیا؟ میں نے کسی کو کیا ستایا ہے کہ کسی کو پریشان کیا ہے؟ اس ملعون نے سر جھکا لیا اور یہ کہا کہ مولا ایسا قطعی نہیں ہے، لیکن جس کی قسمت میں جہنم لکھا ہو اسے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ علی نے دلیل لے لی اسی قاتل سے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون علی ہے؟ وہ دودھ کو جو ام کلثوم سے اٹھوا دیا تھا، آج اس قاتل کے لیے دودھ آ رہا ہے۔ علی نے بتایا کہ دیکھو قاتل ہی صحیح، میں کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، میں کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے کاش 61 ہجری کا کوفہ ہوتا اور کوئی کھڑے ہو کے کہتا
یہ اسی علی کی بیٹیاں ہیں جس نے قاتل کو دودھ پلایا جو کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا. یہ زینب اسی علی کی بیٹی ہے, یہ ام کلثوم اسی علی کی بیٹی ہے. اجرکم اللہ. ہار باب ادا قیامت کا روز ہے آج. 3 دن کے بعد مولا زہر کے اثر سے آج ہی کا وہ دن ہے جب دنیا فانی سے مفارقت کر گئے. کس طریقے سے؟ ارے ابھی بھی دشمنی نہیں گئی. علی نے بلا کے حسن سے کہا دیکھو ہمارا جنازہ جو ہے رات میں اٹھانا, ان کو اتنی دشمنی ہے, اگر ہماری قبر بھی مل گئی تو یہ لاش کے ساتھ بے ادبی کریں گے. اللہ اکبر. ارے علی نے وصیت کی, اے ارباب ادا یہ قوم یتیم ہوئی, علی کا سایہ اس قوم سے اڑ گیا. 21 رمضان ہی کا دن تھا, لیکن ہاں یہ اللہ کا بندہ, یہ کیا بندہ تھا. جب حسن حسین علی کے جنازے کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے, دونوں بھائی روتے ہوئے, ایک بار کیا سنا, پسے دیوار سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے اے میرے مالک میرا محسن مجھ سے بگڑ گیا ہے. حسن آئے, پاس بیٹھے, اے شیخ آخر کیا بات ہے, کیا بات ہے, کس مرض میں مبتلا ہے, کیا پریشانی ہے, کیا چیز ہے. اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے, ارے ایک میرا محسن آتا تھا جو میرے ساتھ بیٹھ کے اسی زمین پر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا. حسن نے پوچھا اچھا یہ تو بتا دو کہ اس کا نام کیا ہے. ارے اس شیخ نے کہا میں کیا نام بتا دوں, جب میں پوچھتا تھا اے میرے احسان کرنے والے, اے میرے محسن تیرا نام کیا ہے, تو وہ کہتا تھا یہ سمجھ لو ایک مجبور دوسرے مجبور کے پاس آیا ہے, ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس آیا ہے, ایک غریب دوسرے غریب کے پاس آیا ہے. حسن سمجھ گئے, حسنین کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے بابا ہی ہوں گے. حسن نے کہا اے شیخ وہ کوئی فقیر نہیں تھا, وہ کائنات کا بادشاہ تھا, وہ رسول کا داماد تھا. ارے ہمارا بابا تھا, ہم یتیم ہو گئے, ابھی اس کے جنازے کو دفن کر کے آ رہے ہیں. اے ارباب ادا ابھی تابوت نکلے گا, آپ دیکھیے گا کس طریقے سے آ رہا ہے. اے علی آپ کے تابوت کو دیکھ کے ارے آپ کے فرزند حسین کا لاشا یاد آ جاتا ہے. اے علی 1400 سال کے بعد کچھ چاہنے والے صحیح آج شبی آپ کی اٹھاتے ہیں, تابوت لے کے آتے ہیں. رسول کا نواسا 10 محرم کو گرم ریت کے اوپر ارے پڑا ہوا ہے, بے گور و کفن, بے دون غسل, اور بہن فریاد کر رہی ہے اے نانا یہ آپ کا ماجایا حسین, اس کا لاشا بے گور و کفن جلدی ریت پر پڑا ہے. والیہ و محمدہ و حسینہ مادم حسین یا علی مدد.
मातम कर लो मोमिनो है दार का 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 मातम कर लो मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो मोहम्मद के मदद गार का मातम कर लो मोहम्मद की मदद गार का मातम कर लो मोमिनो है दार का मातम कर लो मोमिनो है दार का मातम कर लो जो के पांचों में भी है 12 इमामों में भी है जो के पांचों में भी है 12 इमामों में भी है बादशाहों में से एक शाह का मातम कर लो बादशाहों में से एक शाह का मातम कर लो मोमिनो है कर दार का मातम कर लो मोमिनो है दार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो मोहम्मद की मदद गार का मातम कर लो मोहम्मद की मदद गार का मातम कर लो मोमिनो है कर दार का मातम कर लो मोमिनो है दार का मातम कर लो जंग में मरहबन तर को पिछाड़ा जिसने जंग में मरहबन तर को पिछाड़ा जिसने सानिए जाफर तई यार का मातम कर लो सानिए जाफर तई यार का मातम कर लो मोमिनो है दार का मातम कर लो मोमिनो है दार का मातम कर लो हो गई ज़ैनब कल सुम यतीमाज की शाह हो गई ज़ैनब कल सुम यतीमाज की शाह वीर का मातम कर लो वालिदे भरोश वीर का मातम कर लो मोमिनो है कर दार का मातम कर लो मोमिनो है दार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो मोहम्मद की मदद रार का मातम कर लो मोहम्मद की मदद रार का मातम कर लो मोमिनो है
will proceed outside inshallah with Jalus also now.
شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا 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 شیر دے پردے بڑا او غازی نشاں علم والیا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ 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 والیا شیر دے پردے بڑا مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں ابھی ہمارا وفا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا 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 ہم شیر دے پردے بڑا غازی نشاں علم والیا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بڑا علی ولی دی بیٹیاں ہیں رنگ سر بازار میں علی ولی دی بیٹیاں ہیں رنگ سر بازار میں ہے ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا 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 ہم شیر دے پردے بڑا غازی نشاں علم والیا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا شیر دے پردے بڑا مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں او بھائی ہمارا وفا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ والیا 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 ہم شیر دے پردے بڑا غازی نشاں علم والیا ہم شیر دے پردے بڑا عباس شانہ
वालिया शमशीर दे पर्दे बना अली वली दी बेचिया के सर बाजार अली वली दी बेचिया है नंगे सर बाजार खुदा इन्ना की तक है शमशीर दे पर्दे बना आकाश चाना वालिया शमशीर दे पर्दे बना आकाश चाना वालिया शमशीर दे पर्दे बना बादशाह वालिया शमशीर दे पर्दे बना बादशाह वालिया जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी 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 चरणवीर तेरे मकसद चरणवीर तेरे मकसद तो चढ़ावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी चरणवीर तेरे मकसद चरणवीर तेरे मकसद नू तोड़ चढ़ावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी अकबर अब्बास कासिम असगर तेरे लिए बाकिर फजल सकीनत कुबरा तेरे लिए बाजार चिरो बन लई बाजार चिरो बन लई सजाद ले जावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी चरणवीर तेरे मकसद चरणवीर तेरे मकसद नू तोड़ चढ़ावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी 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 होसी बाजार शाम च बदला दामर हरा देखी वीर तुरे जते जरा साहोसला तेरे नंगे बाजार विच तेरे नंगे बाजार विच खुद पे मैं सुनावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं सपड़ो बचावांगी जावांगी तेरे नाल मैं इस्लाम बचावांगी चल
بچاواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی چن ویر تیرے مقصد چن ویر تیرے مقصد نوں توڑ چڑھاواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی ہوسی بازار شام چے پترا دا مرحلہ دیکھی ویرن تمہیں دیکھ جیتا حوصلہ تیرے ننگے بازاراں وچ تیرے ننگے بازاراں وچ خطبے میں سناواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی تنویر تیرے مقصد تنویر تیرے مقصد توڑ چڑھاواں گی جاواں گی تیرے نال میں اسلام بچاواں گی جاواں جالی مولا علی 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 اللهم صل على محمد وآل محمد متوجہ جا عظم الله لكم الأجر بمصيبة أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين السلام عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد الوصيين وقاتل المشركين دافع عن الدين ودافع عن الرسول سيدي ومولاي عظم الله لك الأجر السلام عليك وعلى آبائك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى عظم الله لك الأجر بمصيبة أبيك أمير المؤمنين السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء عظم الله لكم الأجر بمصيبة أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء السلام عليك يا أبا الفضل العباس عظم الله لك الأجر بمصيبة أبيك أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام
والجان، عظم الله لك الأجر بمصيبة جدك أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي ومولاي، عجل الله تعالى في فرجك وظهورك، وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ومن المستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.